السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بہت بڑی خبر ہے، بہت اہم خبر ہے۔ کرپٹو کرنسی پاکستان میں لیگل ہونے جا رہی ہے۔ اس حوالے سے پاکستان کے اندر وزارت خزانہ اور مختلف جو ادارے ہیں ان کے آپس کے اندر روزانہ دوسرے دن میٹنگز ہو رہی ہیں۔ میری بھی سرکاری ایک بہت بڑے لیول کے بندے سے، میں نام نہیں لینا چاہتا، آج سے کچھ دن پہلے بات ہوئی تھی، میٹنگ ہوئی تھی ایک سرکاری جگہ پہ۔ انہوں نے بھی مجھے بتایا تھا کہ ہم اس کے بارے میں، گورنمنٹ اس کے بارے میں کر رہی ہے اور ہم لوگ اس پہ کر رہے ہیں۔ دیکھیں کرپٹو، اکثر لوگ بولتے ہیں کہ پاکستان کا کرپٹو لیگل ہوگی یا نہیں۔ دیکھیں ایک چیز سمپل سی بات ہے، وہ چیز بری ہو وہ چیز اچھی ہو، میں 6-7 منٹ میں اپنے دوستوں کو سمجھانے کی کوشش کروں گا اور ساتھ میں آپ کو کرپٹو کے حوالے سے گائیڈ بھی کروں گا، سچ بتاؤں گا، مانا تو کام کریں، مانا تو نہ کریں۔ کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جن کے اثرات ہمارے اوپر برے پڑ رہے ہوتے ہیں، مجھے پکا پتہ ہے وہ بری چیز ہے، لیکن وقت کا تقاضا یہ ہوتا ہے کہ ہم اس چیز سے نہیں بچ سکتے۔ وہ بری چیز ہم لوگوں کو اپنانی پڑ رہی ہے۔ مثلا میری 2.5 سال کی بچی موبائل دیکھتی ہے، میرا بچہ 8-9 سال کا، وہ مجھ سے زیادہ موبائل استعمال کرتا ہے۔ کوئی ایسا بندہ شاید نہیں ہوگا شہر کی زندگی میں، تحصیل لیول کی یا چھوٹے شہروں کی، دیہاتوں کی زندگی میں بھی، جو بچہ 2-4 سال کا موبائل نہ دیکھتا ہو۔ ہمارے بچوں کو یا مجھے یا آپ کو ان تمام چیزوں کا بے حیائی اور فحاشی کے اس لیول تک ہمارے بچوں پہ برے اثرات پڑ رہے ہیں، آپ کے بچوں پہ پڑ رہے ہیں، ہمارے بچوں پہ پڑ رہے ہیں، میرے اوپر پڑ رہے ہیں، تمام پہ پڑ رہے ہیں۔ آپ لوگ میرے اتنے سننے والے، کون سا عورت یا مرد ایسا ہے جو 2 سال سے نیٹ استعمال کر رہا ہے اور اس نے کوئی بیہودہ چیز نہیں دیکھی؟ سارے دیکھتے ہیں، نہ بھی دیکھیں تو وہ مولوی کے ساتھ مسجد کے کوئی قرآن بھی لگا رکھے ہو تو وہ سائیڈ پہ ایڈ جو آ رہے ہیں، اللہ معاف کرے۔ لیکن اب کیا ہم بچوں کو موبائل سے دور کر سکتے ہیں؟ سب کو پتہ ہے نہیں کر سکتے۔ کریں گے تو اس کا ایک اور رزلٹ برا ہوتا ہے۔ یہ بس اچھی ہے بری ہے، ہمیں وقت کے ساتھ چلنا پڑ رہا ہے۔ کرپٹو کے حوالے سے دیکھیں، دنیا میں لیگل ہو چکی ہے۔ دبئی میں جائیں لیگل ہے، سنگاپور میں جائیں لیگل ہے، انڈونیشیا میں جائیں لیگل ہے، امریکہ میں جائیں لیگل ہے، یورپ میں جائیں کرپٹو لیگل، کرپٹو کے جائیں، پیسے لے کر جائیں، ہو جائے گا۔ پاکستان کے اندر میری ایک عام بندے سے بات ہو رہی تھی جو بولتا تھا کہ کرپٹو کو بین کیا جائے، تو میرا اس سے ایک سوال تھا، آپ لوگوں سے بھی سوال ہے۔ کرپٹو پہ پاکستان میں بائنانس یوزر کی تعداد جو ایکٹیو ہے وہ 10 لاکھ سے زیادہ ہے، میں کم سے کم بول رہا ہوں۔ سزائے موت کا قانون دے دو، جس نے کرپٹو یوز کی سزائے موت، مر گیا، اس کو قتل کر دیا جائے گا، شہر کے چوک میں لٹکا دیا جائے گا، اس سے اوپر گورنمنٹ نہیں کر سکتی۔ میرے جیسا بندہ جس نے کرپٹو یوز کرنی وہ دبئی چلا جائے گا۔ پھر جو پیسے والا بندہ ہے جس کے پاس $1-2 لاکھ پڑا ہوا ہے، $50,000-30,000 ہے، وہ باہر چلا جائے گا۔ پھر کیا ان کو بھی روکو گے؟ چلیں ان کو بھی آپ لوگوں نے روکا کہ پاکستان میں جہاز بند، آج کے بعد کوئی بندہ باہر نہیں شفٹ ہو سکتا۔ پاکستان کا میرے اندازے کے مطابق 20-40 لاکھ بندہ یا 30-40 لاکھ بندہ اوورسیز ہے، آپ ان کو کیسے روکو گے؟ تو کرپٹو میں پاکستان کے پاس لیگل کرنے کے علاوہ کوئی آپشن نہیں ہے، میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ ہاں، لیگل کرنے کے لیے جو کرپٹو کے اندر لوگ گھسے ہوئے ہیں بڑے پیمانے پہ، ان کو ساتھ میں لانا چاہیے۔ یہ نہیں ہونا چاہیے کہ جو کرکٹ بورڈ کے ساتھ ہمارے ایک سفارشی بندے نے، رانا ثناء اللہ کا، میں 2 دن پہلے وہ ایک ٹی وی پہ بیان دیکھ رہا تھا، اس نے کہا کرکٹ میں پیسہ بہت ہے اور انہوں نے اپنے من پسند بندے کو کرکٹ کے چیئرمین لگا لیا۔ میں سیاسی بندہ نہیں ہوں، نہ سیاسی بات کرتا ہوں، تو وہ کرکٹ کا بیڑا غرق ہوگا تو ادھر کرپٹو کا بیڑا غرق ہوگا۔ لیکن ہمارے پاس کوئی آپشن گورنمنٹ کو نہیں ہے کہ وہ کرپٹو کو لیگل نہ کرے۔ آج نہیں کرے گی، کل نہیں کرے گی، سال بعد نہیں کرے گی، اینڈ پہ اس کو ہر صورت میں ایسے ہی لیگل کرنا پڑے گا۔ جیسے 2011 کے اندر 10 کے اندر ہم لوگ حرم میں جاتے تھے، آپ لوگ گواہ ہوں گے یا کسی بندے سے پوچھئے گا، کوئی بندہ فوٹو مکہ کے سامنے بناتا تھا تو شرطے اس سے موبائل چھین لیتے تھے۔ حلال ہے حرام ہے علماء کا کام ہے، میں بات نہیں کرتا، لیکن آج وہی حرم اور وہی حرم کے لوگ میرے اور آپ کے پاس لائیو حرم مکہ اور مدینہ پہ آ رہے ہیں، ہمیں تبدیل کرنے پڑے۔ تو لیگل ہو جائے گا، مبارک ہو آپ لوگوں کو۔ ان کے پاس، ہمارے پاس کوئی آپشن ہے ہی نہیں، لیگل نہ کرنے کے علاوہ کوئی آپشن نہیں ہے۔ جتنی دیر سے لیگل کریں گے اتنا لیٹ ہوں گے، اتنا نقصان ہوگا۔
آج نہیں تو سال بعد نہیں 2 سال بعد ہم کرپٹو کو لیگل نہیں کر سکتے تو نہ کریں. 10 سال سے آپ لوگوں نے ذلیل کیے ہوئے. آج مجھے ایک چیز بتا دو, میں مختلف سیاسی پارٹیاں گزری ہیں, مختلف سیاسی نوعیت کے لوگ آئے ہیں, کہ آپ لوگوں نے آج 2025 میں لیگل کر رہے ہیں, ہو جاتی ہے انشاءاللہ ہو جائے گا. مجھے ایک بات بتائیں, یہی 2015 میں کر لیتے تو کون سی موت پڑتی تھی تم لوگوں کو؟ 10 سال جو آپ لوگوں نے ایک چیز کو لیٹ کیا, اٹس مینز ہم دنیا سے 10 سال لیٹ ہیں. ہمیں بولتے ہیں کہ کرپٹو سے پیسہ پاکستان کا باہر بن رہا جا رہا ہے, تو پاکستان اپنی ایکسچینج بائنانس کی طرح کیوں نہیں لانچ کرتی؟ ہمیں اپنی ایکسچینج لانچ کر رہا ہے, جو پیسہ باہر جا رہا ہے, ہم اتفاق اتحاد کے ساتھ اس کو اتنا اچھا سسٹم بنائیں کہ باہر کے لوگ آ جائیں, ہم ہماری ایکسچینج کے اندر کام کریں, ہمارے فاریکس بروکرز کے اندر کام کریں. ہمارے پاس کوئی گورنمنٹ کے پاس لیگل نہ کرنے کے علاوہ آپشن نہیں ہے. الگ بات ہے 2050 پہ ہو, الگ بات ہے میرے پوتوں پہ ہو, الگ بات ہے میرے بیٹوں پہ مجھے ہو سارے کال ہو, بٹ لیگل کے پاس آپشن نہیں ہے. تو اس کو جلدی لیگل کرو پرابلم, اور ایسی لیگل کرو کہ جن ملکوں نے لیگل نہیں کی ہوئی ہے ان کا پیسے والا بندہ آ کر آ جاؤ. مجھے کل پرسوں ایک ٹرمپ کی ایک میں نے چیز دیکھی, ایک بزنس کارڈ, گولڈن کارڈ ہے, $50 لاکھ لاؤ اور امریکہ کی نیشنلٹی لو. اور بھائی تو آپ بھی بولو, لیکن ہم لوگ کیسے لیں گے؟ ہمارا بزنس کا وہ ماحول نہیں ہے. تو اب ٹرمپ یہ بول سکتا ہے کہ آؤ جی پیسے والا بندہ جو دنیا کے اندر ہے وہ ہمارے پاس آ جائے, اور بھوکا نگا دنیا کو مبارک ہو, جنگ دنیا کو مبارک ہو. تو تھوڑا گورنمنٹ کو سوچنا پڑے گا, لیکن گورنمنٹ تب سوچے گی جب ایک لانگ ٹرم چلے گی. اگر ہر 2 سال کے بعد گورنمنٹ چینج ہوگی تو پھر کیسے ہوگا؟ تو مبارک ہو آپ لوگوں کو, میں یہ چیز بتا رہا ہوں. میری زندگی موت کا کوئی پتہ نہیں ہے. کرپٹو کو لیگل کرنے کے علاوہ گورنمنٹ کے پاس کوئی آپشن نہیں ہے. 14 میں بھی نہیں تھا, 15 میں نہیں تھا, 18 میں بھی نہیں تھا. نہیں کیا, نہیں کریں گے, یہ کر دیں گے, سختیاں کریں گے, بندوں کو پکڑیں گے, جو دل چاہے کر لو. پاکستانیوں کو سزائے موت پہ دے دو تو اوورسیز کا کیا بنے گا؟ آپ کے پاس کتنا اوورسیز بندہ ہے؟ آپ کے پاس پیسے والا سارا بندہ تو اوورسیز ہے. ایک بندہ دبئی میں کام کرتا ہے, سنگاپور میں کرتا ہے, ملائیشیا میں کرتا ہے, وہ ادھر کرتا ہے, آپ اس کو گولی مار سکتے ہو, الٹا نقصان کر رہے ہو. تو گورنمنٹ کو بھی میری ایک ہے کہ ایک ایسے سسٹم کے اندر فیسلٹیز دی جائے, دنیا کا پیسہ ہمارے پاس ہے, بات ختم ہو گئی. ہمیں امانت داری کے ساتھ چلنا پڑے گا, ہمیں ڈسپلن کے ساتھ چلنا پڑے گا. ہمیں لوگ کرپٹو میں نقصان کر رہے ہیں, اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم لوگوں کو وہ نہیں سکھا رہے. تو اس کے لیے انشاءاللہ محنت کرنی پڑے گی آپ لوگوں کو. تو 100% فاریکس پاکستان میں کرپٹو لیگل ہوگی. بری چیز ہے, اچھی چیز ہے, اثرات کمزور ملکوں کے لیے اچھے نہیں ہیں, لیکن ہمارے بچے پہ جیسے موبائل برا ہے اس کو ہم کنٹرول نہیں کر سکتے. 4 سال کے بچے کے لیے بھی جو بڑا بدماش بنتا ہے نا, میں اتنا بڑا بدماش ہوں, وہ جا کر اپنے بچوں پہ موبائل پہ کنٹرول کر کے دکھا لے, میں مان جاؤں گا. شاید کر بھی لیں کوئی ویشی قسم کے لوگ جو ہیں, بٹ اگر وہ اسکول بھیجے گا تو دوسرے بچے اس کو موبائل کی باتیں بتائیں گے, گوگل کی بتائیں گے, گیمز کی بتائیں گے, تو وہ ایک اور احساس کمتری کا شکار ہو جائے گا, وہ ایک اور غلط راستے پہ چلا جائے گا. لیکن کوئی شاید 90-95% لوگ نہیں کر سکتے. تو ایک چھوٹا سا کام کریں, آپ لوگ اپنے آپ کو ریڈی کر لیں. ایک ہمارا ایک لیٹسٹ کورس ہے, اس میں کرپٹو بھی ہے اور یہ بالکل فری ہے. یہ چیز آپ نے ذہن میں رکھنا ہے. تنی فاریکس ٹریڈنگ کورس, یہ پورے ٹریڈنگ کے حوالے سے ہے, اور کورس 2025 یہ آپ نے یوٹیوب میں سرچ کر لینا ہے. نہیں کرنا, فری ایجوکیشن کے لیے میں آپ کو اتنا ایڈوانس لیول کا بندہ بنا کر جاؤں گا, آپ کی نسلیں بھی کافی ہو جائے گا. تھوڑی محنت کرنی ہے. 0332875409. انشاءاللہ کرپٹو فاریکس میں زندگی میں نقصان نہیں ہوگا. الگ بات پیسہ کم ہوگا. مبارک ہو پاکستان, انشاءاللہ پاکستان اور ہمارے ملک کے ساتھ بہت اچھا ہوگا. ہم بھی دنیا میں حکمرانی کریں گے, امانت داری کے ساتھ, سچ کے ساتھ, کامیابی کے ساتھ, خدمت کے ساتھ, اور پاکستان بھی دنیا پہ جائے گا. اس کے لیے اتفاق کی ضرورت ہے. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد.